السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو آواز وہاں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے وہی جو آپ کو کوئز دیا گیا تھا اس کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کون سا سیشن ہے آج؟ سیشن نمبر 14 ہے، توبہ کے تقاضے دین اسلام میں۔ اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی، ایک سیشن ہو چکا ہے اور اب یہ دوسرا سیشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 1 بتائیں۔ توبہ کے 5 فائدے بیان کریں۔ توبہ کے 5 فائدے بیان کریں، کیا کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلا تو اللہ کی قریبی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جی کوئی اور بتائے گا؟ گناہوں سے نجات، ظاہر سی بات ہے، اور اگر کبائر گناہ ہیں تو وہ تو ویسے پاک ہو ہی نہیں سکتے ہم ان سے بغیر توبہ کے۔ اگلی بات، اگلا کیا پوائنٹ ہے؟ اگلا سوال، ہاں 5 فائدے، 5 فائدے، اگلا پوائنٹ بتاؤ نا۔ انہیں کل اور عزت میں اضافہ، عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور مغفرت اور جہنم سے نجات۔ جہنم سے نجات۔ ایک ہی بات دو طریقے سے، اور اس کی اور نیکی کی، اور نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی، جستجو بھی ہوگی۔ انسان گناہوں سے بوجھل بھی ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کی روح کے اوپر جو اس کو اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں بے چینی، کاہلی، سستی اور دیگر نیک کام کرنے سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور توبہ کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ خود احتسابی۔ ابھی میں مانوں نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں مانوں ہی نہیں کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، تو میں کیسے اپنے آپ کو سدھاروں گا؟ میں کیسے اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو توبہ ایک طرح کا جو ہے نا ڈائگنوسس بھی کر دیتی ہے روح کے مسائل کا، روح کی بیماریوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ جی، حقیر سمجھے جانے والے گناہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ حقیر سمجھے جانے والے گناہ ہلاک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ گناہ صغیرہ چھوٹی سی بات ہے، ہاں بھائی صحیح ہے۔ حقیر سمجھے جانے والے گناہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں اگر ان کو عادت بنا لیا جائے، ان کو چھوٹا سمجھا جائے، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے نہیں، ٹھیک ہے؟ آئی تھی نا حدیث کے کوئی ایسی بات کہہ دی، منہ سے زبان سے کلمہ نکال دیا، وہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ابھی ریویو کریں گے پورے پچھلے والے سیشن میں تو اور بات سامنے آئے گی۔ جی آگے۔ اس میں سے گناہ کون سے ہیں؟ برتھڈے کا کیک کھانا۔ جی یہ گناہوں کی فہرست تھی، اس میں سے گناہ کون سے ہیں؟ سب گناہ۔ برتھ ڈے کا کیک کھانا گناہ ہے؟ برتھ ڈے کا کیک کھانا گناہ ہے؟ جی بھائی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ رسم ہے۔ ہاں، برتھ ڈے کا کیک کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ کوئی برتھ ڈے مناتا ہے تو وہ کوئی دین کے کام کرنے کے لیے نہیں منا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کفار سے مشابہت کی وجہ سے اس جو سیریمنی منائی جاتی ہے اس کی کیا ہے؟ شناعت ہے، یعنی یہ ممنوع ہے، کس لیے؟ کفار کی مشابہت کی وجہ سے۔ دوسرا، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ اوئے ہوئے کیا بات کر، خطرناک ہے، کرے کیسے؟ روزہ رکھ کر، اور کیسے؟ سالانہ نہیں، ہفتہ وار۔ ہفتہ وار جو ہے اپنے اس دن، یہ کون سا دن ہے؟ پیر کا روزہ رکھ کر جو ہے، پیر کا رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، اور ایام 20 کا رکھتے تھے۔ ایام 20 کون سے؟ 14 15 16 کون سی تاریخ؟ اسلامی تاریخ، کون مدے کے جو اسلامی مہینے چاند کی تاریخوں سے جو ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہے، چاہیے اس دن کو یاد رکھنے کا یا اس دن کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ پھر ہم نے عاشور والا جو سیشن کیا تھا اس میں بھی ہمیں پتا چلا کہ بھائی سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کار روزہ رکھنا ہے، تو یہ طریقہ کار ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن برتھ ڈے کا کیک کھانا خلاف تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن ہم نے سمجھ لی نا کہ کچھ کبھی کبھار کچھ جائز کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو تو برتھ ڈے کا کیک کھا کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور ان تقاریب کے اندر دوسری قباحتیں ہوتی ہیں، مخلوط محافل ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، دوسرے لوگ نہیں منا رہے، انہوں نے بڑے دھوم دھڑکے سے منا لیا۔ تو ایک ایسی رسم ہے جو معاشرے میں عدم توازن پیدا کرتی ہے اور سراسر مسلمانوں
کہ جو اقدار ہیں، جو معاشرتی اقدار ہیں، ان کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے اس رسم کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کیک کھا لے تو ممنوع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دیندار ہے اور وہ دین پر چلنے والا ہے اور وہ دین کا نام لینے والا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے، اس کے لیے خلاف تقویٰ ہے اور عام انسان کے لیے خلاف تقویٰ ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگائے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال ٹائم کم ہے. گمشدہ سواری ملنے والے کا حدیث میں جو واقعہ آیا ہے بیان کریں. جی، گمشدہ سواری ملنے والے کا جو حدیث میں بار بار ہم ذکر کرتے رہے، اس کا جو واقعہ ہے وہ کیا تھا؟ کیا واقعہ ہے؟ جی بتائیں. اصل میں وہ ایک شخص تھا جو ریگستان سے جا رہا تھا اور اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان. اچھا، پہلے تو ایک بات بتائیں، سب کو پتا ہے اس واقعے کے بارے میں؟ ہے نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ ابھی تک سرچ کیوں نہیں کیا؟ اب پھر سرچ کرو. ابھی نہیں بتا رہے. چلو اگلے سوال کرو. سرچ کر کے آنا چاہیے تھا نا. صغیرہ گناہوں سے توبہ لازمی ہے. صغیرہ گناہوں سے توبہ لازمی ہے بھائی. جی، لیکن یہاں پہ آپشن میں جی نہیں آ رہا. صحیح یہ ہے، صغیرہ گناہوں سے توبہ لازمی نہیں ہے. یعنی یہ شریعت کا قاعدہ نہیں ہے کہ صغیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہی کرنی ہے. کچھ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اس میں ہم ڈفرینس نہیں کر پاتے. اس پر ہم آخری ڈسکشن اس پر چل رہی تھی. صغیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی ہے. لیکن ہم جس کو صغیرہ سمجھ رہے ہیں، کیا پتا وہ صغیرہ ہی نہ ہو. اور یہ بات ہم دیکھ چکے. لیکن اگر ہر گناہ پر توبہ کی روش اپنا لی جائے تو انسان پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی آگے. اس سیشن کی مرکزی آیت کون سی تھی؟ ہاں جی، اس سیشن کی مرکزی آیت کون سی تھی؟ سورہ تحریم آیت نمبر 8. کیا ہے اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ کوئی بتا دے اگر؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو نصوحا کیا ہے؟ کون سی نصوحا والی توبہ کون سی ہے؟ خالص، سچی، کھری، ایسی کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی وہ جو ہے لفاظی نہ ہو، وہ بناوٹی نہ ہو، وہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان سب کو پورا کیا جائے. اس کا تقاضا ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو صرف لفظ توبہ یا لفظ استغفار چاہیے ہوتا تو وہ بیان کر دیتے. اس میں پورا ایک مرکب لفظ کیوں بیان کیا گیا؟ خیر، یہی سوال تھے اور بھی کوئی سوال ہے؟ کیا سوال ہوا؟ توبہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ توبہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی لغت کے اندر توبہ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ پلٹنا، رجوع کرنا. اگر کسی نے اس کے اندر یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کے لیے رجوع کرنا، پلٹنا، تو بات صحیح ہے توبہ، لیکن لغوی معنی نہیں. بس تھوڑا سا اس کے اندر ٹرکی سوال یہ تھا کہ لغوی معنی بنائے. اللہ کے لیے پلٹنا، اللہ کے لیے رجوع کرنا، اللہ کی طرف آنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی مفہوم ہے. دین میں جب لفظ توبہ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیں پچھلی نشست میں کیا کیا ہوا، آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے تصاویر کی مدد سے یا سچویشنز کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی گندگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس گندگی کو اپنے سے دور کر دے. کوئی ایسا شخص جو کیچڑ میں لت پت ہو، وہ اگر برابر میں آگے بیٹھ جائے تو کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا. لیکن وہی ایک شخص جس کی روح گناہوں میں لت پت ہے، گندی سندی ہے، یہ اس سے بڑا گند ہے، یہ اس سے بڑی غلاظت ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے ایک عام آدمی جو ظاہری طور پر گندا ہے بنسبت کہ کسی کی روح گندی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے. کیونکہ گندے کپڑوں میں اگر کوئی قیامت میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے اعمال صحیح ہیں تو وہ سرخرو ہے. لیکن اگر ایک گندے اعمال کے ساتھ اور گندی روح کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے آخرت میں تو اس کا بیڑا غرق ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جہنم ہے. تو اپنی روح کو بھی، جیسے ہم پچھلے سیشن میں طہارت یعنی ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پاک کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھے تھے، اسی طرح سے اپنے باطن کو پاک کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. جب ہم کہیں پہ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ گندی ہو، غلیظ ہو، ناپاک ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لے کسی ایسے شخص کو جو گناہوں میں لکھا ہوا وہاں پر اللہ کے سامنے موجود ہو. پھر اس کے بعد یہ حدیث سامنے آئی کہ جو ہے نا یہ گناہ جو ہوتا ہے آہستہ 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 انسان کو کیا کرتے ہیں، اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. پھر یہ تھی ہماری
وہ آیت جس سے کنیکٹ کیا ہم نے پچھلی والی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت کا بیان کیا کہ جو پچھلی والی آیت جو پچھلے والے سیشن کے اندر یہ کون سی تھی, یہ مرکزی آیت تھی, اور اس میں جو ہم نے محبت کی بات کری تھی وہ کن سے تھی, جو طہارت حاصل کرتے, اور دوسری جو باطنی امراض سے اور باطنی بیماریوں سے جو طہارت ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے توبہ ہے. اور دونوں کے اندر وہ پانی کا عمل دخل کیسے کہ آنکھ کا آنسو جو ہوتا ہے وہ بھی پانی کا قطرہ, اس سے ندامت کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں, اور پانی سے جو ہے وہ ظاہری نجاست دھل جاتی ہے. کتنی ایک لطیف سا نقطہ ہے اور لطیف سا اس کے اندر جو ہے ربط ہے. پھر یہ ہمارا موضوع ہے اور آج دوسرا حصہ ہے اس کا, اور یہ تھی وہ آیت جو مرکزی آیت تھی. اس کے بعد توبہ کے معنی اور مفاہیم پر ہم نے بات کری, ٹھیک ہے, اور آگے جو ہے اس کی توبہ کی اہمیت اور فوائد پر بات کری قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ابھی آپ لوگوں نے بتائے, اور قرآنی حوالہ جات اس کے اندر ہمارے سامنے آئے, سورہ فرقان اور سورہ مائدہ کی آیات تھی, ٹھیک ہے. پھر احادیث کے ذریعے سے ہم نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کتنے بھی گناہوں اس کو معاف کرتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, لیکن توبہ کرنی ضروری ہے. پھر یہ ہے وہ حدیث صحیح مسلم 2747 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے میرے خیال سے غالباً. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوا ہے جو جنگل میں اپنی سواری گمشدہ سواری پالے. یہ ایک طویل واقعہ ہے, اس کو ضرور جو ہے نا پڑھ لیجیے گا. یہ ایک اچھا جو ہے وہ واقعہ ہے یا حدیث ہے توبہ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس بات سے. پھر توبہ کے فائدے ان پر بات ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ لوگوں نے پوائنٹس جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا. اس کے بعد جو اگلی جو بات کی تھی وہ ہم نے کہ توبہ کن سے کرنی چاہیے, سب سمجھ گئے تھے کہ کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے. لیکن صغیرہ گناہ آخر ہوتے کیا ہیں, ان کے اوپر بھی ہم نے ایک طویل بحث کی, طویل بات کری, جس کی مثال اس طرح دی کہ اگر ایک ماچس کی تیلی ہے تو اس کی کوئی آگ کی حدت نہیں ہے, لیکن اگر وہ بہت ساری لکڑیاں جمع ہو جائیں تو وہ آگ کچھ اور شدت اختیار کرے گی. اور ایک ماچس کی تیلی ہے, ایک چنگاری میں بھی صلاحیت ہے کہ پورے جنگل میں آگ لگا دے. تو اسی طرح سے وہ چھوٹا گناہ, اگر اس چھوٹے گناہ کو چھوٹا ہی گناہ سمجھتے رہے اور اس کو نظر انداز کیا تو بہت سارے مل کر جو ہے ایسے گناہ ہوں گے جو ہماری آخرت برباد کر سکتے ہیں, ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ہم نے کچھ احادیث دیکھی. سمجھنے جانے والے گناہوں سے بچو, وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں جمع ہو کر. بندہ ایک ایسی بات زبان سے کہتا ہے جو اللہ کے غضب کا باعث ہوتی ہے اور اسے وہ معمولی سمجھتا ہے, لیکن وہ بات اسے کیا کرتی ہے, جہنم میں گرا دیتی ہے. سب کے حوالے احادیث کے موجود ہیں اور صحیح احادیث اور حسن صحیح احادیث سے ہی استفادہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم نے صغیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو اکثر افراد جو شرکت کر رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ بہت سارے ایسے گناہ جن کو ہم صغیرہ سمجھ رہے ہیں وہ صغیرہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کی بڑی شناعت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان سب کی توبہ کرنی ضروری ہے. تو وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ بھائی ہم چھوٹا سمجھ کر کوئی کام کریں اس کا مطلب وہ چھوٹا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں وہ چھوٹا ہے کہ نہیں ہے, اور دوسرا چھوٹے کو اگر چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا اور بار بار کیا تو پھر وہ بڑا بن جائے گا, ٹھیک ہے نا, ہے نا بھائی. اگر 1-1 روپیہ جمع کرتے رہو گلک کے اندر کبھی نہ کبھی 1000 روپے بنیں گے, نہیں بنیں گے. بس اسی طرح سے ہے کہ چھوٹا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ کر جاتے ہیں ہم وہ گناہ, تو ان سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے گناہ تھے, ان کے بارے میں بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایک صرف تذکیری نوعیت کے لیے کچھ باتیں, کچھ صغیرہ گناہ کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا بنا تکرار, ٹھیک ہے. بنا تکرار سے کیا مراد ہے, کبھی کبھار وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور منہ سے جھوٹ نکل گیا اور سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ ہے. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تشریف رکھیں. تو ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا عادت نہ بن جائے, ٹھیک ہے, عادت نہ بن جائے اور تکرار نہ ہو. تکرار یعنی بار بار تو بس پھر گئے, پھر کام ہو گیا. کسی کی بات کاٹ دینا, بدتمیزی کرنا, لیکن کبھی کسی کی بات کاٹ دی بیچ میں, تو یہ تو بیڈ مینرز تو ہے ہی نا, لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. غیر ضروری فضول بات ہے, ٹھیک ہے. کوئی بات کسی کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اکثر لڑکے دوست یار چائے کے ہوٹل اس پر بے سر پیر کی باتیں, بے سر پیر کے ڈسکشنز, اور ان ڈسکشن میں پھر کہاں بات جاتی ہے, پھر برائیوں پہ, تہمت پہ, بہتان پہ, غیبت پہ. یعنی پولیٹیشنز کے بارے میں, ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی کنفرمیشن, کوئی دلیل نہیں ہوتی.
لیکن الزامات بہت زبردست لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ سامنے والا پولیٹیشین پسند ہی نہیں ہوتا, یا سامنے والا بندہ پسند نہیں ہے, سیلیبریٹی پسند نہیں ہے, ان کی ذاتیات, ان کی ذاتی زندگی کی ڈسکس ہو رہی ہے. اگر جو ان کے اندر وہ برائی ہے تو غیبت ہے, اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو الزام ہے, دونوں ہی گناہ. تو ان سے بچنا چاہیے. بغیر یعنی یہ دونوں باتیں پسندیدہ ہیں کہ جو ہے نا زبان کا صحیح استعمال کیا جائے اور غیر ضروری باتوں سے بچا جائے. انشاءاللہ جب زبان کی افادیت یا زبان کے گناہ یا زبان کے حوالے سے سیشن کریں گے تو اس کے اندر وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کر دیں گے اور بات واضح ہو جائے گی. بغیر اجازت کسی چیز کا معمولی استعمال, یہ کسی کی چیز چپل پہن کے چلے گا مسجد میں وہ کرنے کے لیے, کیا نام ہے, وضو کرنے کے لیے, تو چپل اتار کے گیا اور وہ پہن کے چلے گئے, اور وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, اور اگر وہ ڈھونڈ رہا ہے پریشان نہیں ہو رہا, ٹائم پر لا کر واپس رکھ دی, لیکن جب وہ بندہ ہے اس نے پیر چپل میں ڈالا, اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوا, گیلی ہو رہی تھی, اس نے کہا کوئی بات, اب اس کے ذہن میں پوری فلم چل رہی ہے, وہ باتھ روم میں گیا ہوگا, اس نے کیا کیا ہوگا, کتنی نفاق کر دی ہوگی, اب وہ پریشان. یہ کسی کو پریشانی, مسلمان بھائی کو پریشانی میں ڈالنا کوئی ثواب کا کام ہے؟ کوئی اچھی بات ہے؟ بالکل بھی اچھی بات نہیں. بہت دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ, چپل پہن کے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں چپل کہاں سے اٹھائی گی, کسی ایسی جگہ چپل رکھ دیتے ہیں کہ پھر نہ اس کو ملتی ہے نہ وہ بتا پاتا ہے کہ کس کی, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بھائی یہی تو بات ہے, ہمارا طرز عمل جو ہے یہ لاپرواہی ہمیں بہت سارے گناہ کرواتی تھی. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ دعا مانگنی چاہیے کہ جانے میں جو گناہ ہوا یا اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے معاف کرو. تو بھائی انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں, خطائیں ہو رہی ہیں, اور ہم اس کو مذاق سمجھ بیٹھے. بلا اجازت کسی کی چیزیں پڑھ لینا, ہاں بھائی برابر میں بیٹھے ہوئے اسکرین میں دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے, واٹس ایپ پہ کس کا میسج آیا ہوا ہے. اب وہ تہا والی اسکرین نہیں ہے, اس پہ تو انہوں نے بلر کیا ہوا ہے سب کچھ, کوئی نہیں پڑھ پاتا, کوشش کر کے بھی نہیں پڑھ پا رہے لوگ لیکن ہر کسی نے تو بلر نہیں کری ہوئی نا. تو اسکرین نہیں ہے, ای میلز ہیں, ای میلز ہے, صحیح ہے, بلا اجازت کسی کی چیزیں پڑھ لینا. اس کے بعد معمولی نافرمانی کس کی, جس کی بھی فرما برداری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے کون ہاں والدین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, والدین ہیں, اور جن کے آپ تحت کام کر رہے ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, اور آفس کے رول ریگولیشن بھی ہیں. بچہ چلا لہو لعاب. لہو لعاب کیا ہوتا ہے؟ چلو بھائی سوال لکھ لو, لہو لعاب کو بتا کرنا ہے کہ لہو لعاب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فضول بات ایسی جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, ایسی باتیں کرنا. وقت کا ضیاع, یہ سب باتیں اسی کے اندر آتی ہیں, لیکن وقت کا ضیاع اپنے آپ میں جو ہے وہ گناہ بن سکتا ہے, گناہ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ وقت کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت ڈیزائن اس لیے کی ہے تاکہ یہ جاننے کے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ سر میں والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بھائی قسم ہے زمانے کی, اور اس کی مزید تفسیر کریں, ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, یعنی وقت کی بات کی جا رہی ہے. یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت کیا بتا رہا ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں. کیوں ہے خسارے میں؟ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اندر, ویسٹرن جو قومیں ہیں ان کو دیکھیں, یورپینس کو دیکھیں, امریکن کو دیکھیں, بڑی ترقی ہو, جاپانیز کو دیکھیں بڑی ترقی ہو رہی ہے, لیکن یہ سب وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر, ترقی کرنا منع نہیں ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی میں ترقی کرنا یا آگے بڑھنا یہ کوئی حاصل نہیں ہونے والا اس سے. تو یہ وقت کا ضیاع ہے. چیٹنگ یا چیٹنگ کیا لکھا ہوا؟ چیٹنگ تو بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ, صغیرہ نہیں ہے. اور چیٹنگ بھی, یعنی کسی سے بھی بات کروں تو کیا وہ گناہ ہے؟ کس سے بات کروں پھر, ہاں ناپرم سے بھی بات ہو سکتی ہے, آفس کا مسئلہ ہے, کوئی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. چیٹنگ کے اندر کوئی بھی فضول باتیں شروع ہو گئی, جوک شروع ہو گئے, صحیح, گالیاں شروع ہو گئی. گالیاں تو گناہ میں بڑا گناہ ہو جائے گا, لیکن دوسروں کی برائیاں شروع ہو گئی. یہ چیٹنگ کے اندر پھر بات سے بات نکلتی ہے. اب اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوگا, لہو لعاب بھی ہے, اور پھر غیبت بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی محدود کرنا ہے, اس کو بھی اپنی چیٹنگ کا احتساب کرنا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہی. اور پھر وہ جو بات آئی آڈینس کی طرف سے کہ نامحرم سے,
اور نامحرم سے بات ہوتے ہوتے پھر بات کہیں اور چلی گئی, پھر ریڈ کلر کے ہارٹ کے آئیکنز بھی آنے لگ گئے, ریموٹ آئیکنز. ہاں جی, ہوتا تو نہیں ہے ایسا کچھ ہے؟ تو بھائی میں نے کیا کرا, میں وہ گناہ کرا, لائک کرا ہے میں نے, انہوں نے پکچر بھیجی تھی میں نے لائک کر دیا اس کو, صحیح ہے, اجازت ہے. پروجیکٹ بھیجا ہے محترمہ نے, میں نے لائک کر دیا تو کیا غلط کر دیا؟ اچھا جب محترم نے پروجیکٹ بھیجا تھا تب تو لائک نہیں کیا تھا, تب تو ہارٹ کا آئیکن نہیں تھا, تب تو تھم نیل بنایا تھا, تھم بنایا تھا. اور اگر جو ہے اپنی ہی کیا نام ہے قبیل کا تھا, یعنی اپنی ہی فیملی کا بندہ تھا, فیملی سے کیا مراد کہ سیم ڈیولپر تھا, تو وہ تھم تو تھا لیکن الٹا تھا. تو لیکن کسی چیز محترمہ نے بھیج دیا تو یہ والی چیٹنگ اوکے ہے کہاں بھائی بتائیں آپ؟ نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, بولنا بھی ہے بھائی, بولنا ہے پھر کرنا نہیں ہے آگے جا کے. اچھا جی دیکھیے ویڈیو دیکھیے, ٹھیک ہے, توجہ فرمائیں, ویڈیو دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے بھائی, کیا ہوا یہ؟ اب اس انسیڈنٹ کے اندر, اس ایکسیڈنٹ کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا. کتنی دیر لگی آپ کے سامنے, کتنی دیر لگی؟ اب اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی, لیکن ایک شخص تو زندگی سے چلا گیا نا, اور وہ ایک شخص سامنے سے رونگ آ رہا. اسی طرح سے ہم بھی بہت سارے رونگ کام کرتے ہیں دنیا کے اندر, لیکن کوئی رائٹ ہو یا رونگ ہو, ان سب نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے نا. تو اگر ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی ہو تو پھر کچھ صورتحال ایسی ہوگی, ٹھیک ہے. لیٹا ہوا ہے بندہ ہاسپٹل کے اندر, ڈکلیئر کر دیا ڈاکٹر نے کہ اب آپ یہ صاحب جو ہے انتقال کر چکے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اگر مسلمان ہے تو پھر اس کو دفنانے کی تیاری کی جائے گی, آخری رسومات ادا کی جائیں گی, اور آخر کار اس دفنانے کے بعد الٹیمیٹ یہی ہونا ہے اس جسم کا, کیا ہونا ہے؟ گل جانا ہے نا, ہڈی اور یہ کھوپڑی اور جتنی بھی اچھی سے ایسی جو ہڈی ہے جو دیر سے ڈیکمپوز ہوتی ہے, اس نے بھی آخر میں ڈیکمپوز ہو جانا ہے. یعنی یہ بات, یہ عقیدہ موت یہ بتاتا ہے, جس پر دنیا کی کل انسانیت مانتی ہے اس بات کو کہ ہر کسی نے جو دنیا میں آیا اس نے چلے جانا. تو بھائی لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم چلے گئے ایسے ہی تو کیا ہوگا؟ اور دیکھو کسی کے دنیا سے جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگنے والا. کیا ٹائم لگا اس کو جانے کے لیے, یا اس کو کوئی پہلے انویٹیشن آیا, یا اس کو بتایا گیا کہ بھائی کل آپ کا آخری دن ہے, تیاری کر لیں, آج آپ ساری توبہ کر لیں, کل آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ایسا تو کچھ نہیں ہوا نا. کسی وقت بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے, تو توبہ کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. اپنے گناہوں کا احتساب کر کے, اپنا احتساب کر کے فوراً اس کی تیاری کرنی ہے. اب یہ گناہ جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں, ان کے کچھ گناہوں کے نقصانات ہیں, ان کا اعادہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کیا؟ اللہ کی ناراضگی. اور کیا گناہ کا نقصان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ ہاں مطلب گناہ کرتے کرتے یا اس کی لذت کی وجہ سے. ابھی ایک بات آئی ہے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے سننے میں, گناہ سے محبت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ انداز ہے بیان کرنے کا, لیکن یہاں ہم جو ہے زبان دانی کے نمبر دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. بیسیکلی کیا ہے کہ گناہ کی لذت حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ میں لت پت بار بار کرے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آئیکن ایک دفعہ دے دیا ٹھیک ہے, اگلی جگہ کہیں اور آیا تو وہاں پر دوبارہ آئیکن لگا دیا ریڈ والا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اگر اس کی عادت پختہ ہو گئی تو, ٹھیک ہے نا, وہ عادت بن جاتا ہے گناہ. یہ گناہ کے نقصانات میں سے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں, ان علماء نے جو گناہوں کے نقصانات بیان کیے ہیں, یہ ان کی بات یہاں پر شیئر کی جا رہی ہے. علم سے محرومی ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے. کون سا علم بھائی؟ دین کو سیکھنے کا علم. خاص طور پہ بے چینی کی کیفیت. بھائی گناہ گار انسان کبھی بھی چین میں نہیں, کبھی بھی چین میں نہیں رہ سکتا. اس کی روح تڑپتی رہے گی, وہ اینٹی ڈپریشن گولیاں کھاتا رہے گا,
اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا رہے گا, چیزیں کھاتا رہے گا, اپنے برین کیمیکلز کو صحیح کرنے میں لگا رہے گا, ان کو بیلنس کرنے میں لگا رہے گا ساری زندگی. آخرکار بہت سارے لوگوں کا انجام خودکشی پر ہوتا ہے, آخرکار بہت سارے لوگوں کا انجام بے بسی میں ہوتا ہے, مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے. لیکن یہ کس کا نقصان ہے؟ گناہ کا نقصان ہے. بدن کی کمزوری, یہ بدن کی کمزوری یعنی جو جسے میں جسمانی طور پر بھی بندہ کمزور ہو سکتا ہے, ہاں سستی بھی آ سکتی ہے اس میں. اطاعت سے محروم, کس کی اطاعت بھائی؟ اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور ہر اچھے بات بتانے والے کی بات ماننے میں مشکل ہو جاتی ہے. ہر اچھے آپ کو لوگ ملیں گے, آپ جائیں ان کو بولے نماز پڑھ لو, بولے ہمارے کپڑے صاف نہیں, تو تمہارے کپڑے کبھی بھی صاف نہیں. جب بولو تمہارے کپڑے صاف نہیں ہو تو یہ کیا بات, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ رغبت نہیں ہے, لبیک نہیں کہتا وہ بندہ جو ہے نا, توفیق کی کمی, یعنی یہی بات ہے اس میں کہ پھر توفیق کی کمی ہو جاتی ہے. بندہ لبیک نہیں کہتا نیک کام کی طرف, فوراً نہیں بڑھتا, فوراً نہیں دوڑ لگاتا, جبکہ نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات, مقابلے بازی کرو دوسروں سے آگے نکلنے کی. کس میں؟ خیرات میں, بھلائی کے کاموں میں. آگے بے برکتی ہو جاتی ہے, گھر کے اندر, مال کے اندر, اولاد کے اندر مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں. گناہ, ایک گناہ کرنے سے مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بھاگتے ہیں اس کی اور گناہوں کی, کہ اپنی بدبو ہوتی ہے, دعا قبول نہیں ہوگی. کیسے دعا قبول؟ ایک بندہ جاتا ہے اللہ کے دربار میں اور وہ گناہگار ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, وہ اللہ کو اللہ نہیں مان رہا. یہ عجیب سی بات ہو گئی. کیوں مطلب کیا نہیں مان رہا؟ کہ بھائی اللہ کو بڑا ماننا ہے تو بڑا ماننا ہے تو اقرار کرو, توبہ کرو, پلٹو. لیکن تم دعا کرنے تو آ گئے اللہ کے پاس, لیکن توبہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے. اور کیسے آ گئے؟ گناہوں کی حالت. تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہے بھائی, ایک آدمی جو ہے نا وہ کمشنر کے پاس آئے, کمشنر اس کو لیٹر بھجوائے یا بتائے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا, یہ ناجائز تجاوزات ہٹا لو, یہ ایسا کر لو, یہ تم جو ہے نا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو, یہ نہ کرو, ٹھیک ہے. یا وہ نہ بھی بولے اس کو اور وہی سب کام کر رہا ہو اور اس کمشنر کو معلوم ہو اور وہ اس کے پاس آ جائے اور بولے بھائی یہ میرا کام کر دو, تو وہ کرے گا؟ ہاں وہ کرے گا, اگر وہ پرچی ہے تو. پاکستان میں ہو جائے گا, پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. لیکن عمومی طور پہ کہ بھائی یہ بندہ تو کسی بھی, کس کا, کسی بھی فیور کا حقدار ہی نہیں ہے. تو دعا ایک فیور ہی تو ہے ایک طرح کا. تو خیر, بے شرمی اور بے غیرتی پیدا ہوتی ہے. جو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کا چرچا کرتے ہیں بھائی, بتاتے ہیں لوگوں کو میں نے یہ کارنامہ کیا, میں نے یہ کارنامہ کیا, اور جب وہ تواتر کے ساتھ کرتے بڑے گناہ ہیں, چوری ڈکیتی میں ملوث ہے, زنا کے اندر ملوث ہے, پھر بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی پیدا ہوتی ہے. شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے, وہ شیطان کے ساتھی بن جاتا ہے. شیطان ساتھ چلتا ہے ان کے, وہ موٹیویٹ کرتا ہے, چلتا رہے بھائی, کرتا رہے, نکلنے نہیں دیتا. وہ مشکلات بھی پیش آئیں گی پھر زندگی کے اندر. انسان بہت مال کما رہا ہے حرام کا, اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. کبھی فلانے کا بیماری آ گئی, کبھی فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی کہیں نقصان ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیماری آ گئی ہے تو اس لیے کہ وہ حرام کما رہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. لیکن لائف سیٹل نہیں ہونے پاتی, لائف سیٹل نہیں ہونے پاتی, اس میں سے سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ملون ہو جانا, ملون ہو جانا سے کیا مراد ہے؟ لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے. کس کی؟ اللہ کی. یعنی بس اللہ پھر رحم کی نظر نہیں کرے گا اس کو, صحیح ہے, اور اس کے اپوزٹ کرے گا. بحر و بر میں فساد برپا ہو جاتا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. دنیا کے اندر بھی جو خرابیاں ہوتی ہیں فزیکلی, ان میں بھی گناہوں کا بہت بڑا حصہ ہے. سونامی آ گیا, زلزلہ آ گیا, بہت بڑا حصہ ہے. ہم لیبل نہیں لگا سکتے, واللہ اعلم, اللہ کو زیادہ معلوم ہے. لیکن قرآن کی آیت اس بات پر دلیل کرتی ہے. دل پر مہر لگ جانا, چلو بھائی اب توبہ کی توفیق نہیں ملی, غرق ہو جاؤ, اتنے گناہ کیے توبہ کی ہی توفیق نہ ملے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب بتائیے بھائی ان میں اور ان میں کیا فرق ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا توبہ اور استغفار کیا فرق ہے؟ توبہ مطلب جو ہم کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ گناہ بار بار دہرائیں نہیں, وہ توبہ ہوتی ہے. صحیح ہے. اور استغفار کسی بھی چیز کو مطلب کچھ بھی جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی, ہم وہ چیز کرنے نہ کر سکیں اس کو استغفار
करते हैं कि ताकि हम इससे दूर भाग। तौबा तो यही है ये जो है हम दोबारा ना कर सकें वो गुनाह, और इस्तग़फ़ार तो ये हम तो यही करते हैं कि गुनाह जो है हमारे हैं वो कम हो जाए, अगले गुनाह इस्तग़फ़ार। अच्छा, और क्या तौबा बेसिकली दिल का एक अमल है जिसपे बंदा नदामत करता है कि यार मैं आंदा ये चीज नहीं करूंगा और तरक्की करता है, और इस्तग़फ़ार ज़बान से वो कहता है कि यार मुझे मग़फ़िरत दे इस चीज। सही है, इस्तग़फ़ार दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। उनको जरूरत है किसी गुनाह से तौबा करने की? मासूम होते हैं ना अंबिया, गुनाह तो छूकर नहीं गुजर रहा, इस्तग़फ़ार करते हैं। वो एक दुआ है और उससे रहमत को मबसूल कराया जाता है अपनी जानिब, यानी अल्लाह ताला वो गुनाहों से बचा ले, गुनाहों को ढांप ले। वो दुआ जबान से दुआ करनी है, वो ये तौबा का एक पार्ट है, यानी तौबा एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसके अंदर इस्तग़फ़ार शामिल है। तो इस्तग़फ़ार एक दुआ है कि या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे उससे महफूज रख ले। और होने वाले या जो हाँ, होने वाले के लिए भी है, पढ़ने वाले के, और जो कर चुके उनके ऊपर भी है। लेकिन तौबा अगर वाकई जो होगी तो उसकी कुछ शराइत होंगी, उसमें कुछ स्टेप्स होंगे करने के। इस्तग़फ़ार में सिर्फ दुआ है, ठीक है, इस्तग़फ़ार सिर्फ दुआ का नाम, कुछ अलमात का नाम और कुछ वज़ाइफ का नाम। शैतान कैसे बहकाता है इंसान को कि वो तौबा से रोकने के लिए शैतान के हथकंडे अहादीस में और कुरान में जो बयान हुए हैं देखते हैं और शैतान का पोल खोलते हैं। शैतान गुनाह को अच्छा बनाकर दिखाता है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 क्या लिखा है? वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, क्या कि उनके अमाल को मुज़य्यन करके खूबसूरत करके दिखाता है शैतान। अरे जो तुम कर रहे हो बेस्ट है, यूट्यूब की वीडियो में अपना घर दिखा रहे हो, अपनी बेगम को दिखा रहे हो, वेरी गुड, वीआईपी, लोग लाइक कर रहे हैं तुम्हें, 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, पैसा आ रहा है, लाइफ स्टाइल बदल गया है, और क्या चाहिए? क्या चाहिए और? तो बेगम को दिखाना, घर बहन को दिखाना, तो क्यों? अबे चलता है ये भाई, ये ट्रेंड है, चलता है, चाहिए। या नेकी करके फेसबुक पे डाल, यूट्यूब पे डाल, हर जगह डाल, देखिए व्यूअर्स आइए, देखिए किस तरह से लोगों के हम काम आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, और देखिए लोग हमें कितना पसंद कर रहे हैं, देखिए लोगों ने हार डाले लाकर लोगों को कंधों पे चढ़ा के दिखा रहे हैं। ये कौन सी नेकी है? ये कोई नेकी है? यानी एक तरफ तो शैतान ने उस नेकी को शिर्क में बदल दिया। अल्लाह के नबी की हदीस अभी आगे आने वाली नशिस्तों में, या तो इसी नशिस्त में आ जाएगी, आगे आने वाली नशिस्त में, तीसरी नशिस्त में आएगी, तीसरे सेशन के अंदर, कि भाई ये जो दिखावा है उसको तो शिर्क में बदल। पहले तो उस अमल को तबाह बर्बाद किया शैतान ने, फिर तुमने उस अमल के ऊपर भरोसा किया, उसको अच्छा समझा, फिर अब तुम्हें तबाह बर्बाद उसको भी करेगा, उस अमल को भी जो अब तुम करने जा रहे हो उसको दिखा। कैसा डबल गेम, डबल एक्शन, शैतान का डबल वार। वक्त का धोखा देता है, क्या कहता है? अच्छा भाई अब इंसान को एहसास हो गया, भाई गुनाह हो गया, गलती हो गई है, लड़ाई हो गई, गाली दे दी मैंने अपने लोगों को खेलने के दौरान, अब क्या करें? अब जो है ना माफी मांगनी चाहिए, एक्सक्यूज करना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, तुम्हारी गलती नहीं थी, रुक जाओ, छोड़ो, थोड़ा रुक जाओ, है उनकी भी तो गलती थी, वो भी अड़ गए, रैकेट पकड़ लिया, बोले मैं तो इसी से खेलूंगा, है उनकी गलती ज्यादा थी, गाली निकल गई, जज्बात में निकल गई, गुस्से में निकल, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन दूसरा क्या कि भाई ये अल्लाह अल्लाह करने का वक्त तो बुढ़ापा है। क्या है? बुढ़ापा है। और जवानी में, जवानी दीवानी होती है, मजे करना है उसके अंदर, नौजवान है अभी तो एंजॉय करेंगे लाइफ को, है बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं, महफिले रक्सो सुरूर मुनक्किद करके मेहंदी माइयों के नाम पे कि लड़के लड़की साथ डांस कर रहे हैं, तो बड़े बूढ़ों को बोले, दाढ़ी है उनकी, टोपी भी पहनी हुई है, सलवार टखनों से ऊपर भी है, उनको कहा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है? भाई अबे नौजवान है, क्या करें, हमारी उम्र में आके नाचेंगे गाएंगे थोड़ी, देखो इनकी तो उम्र है ही करने की। अरे वाह, अभी इंतकाल हो जाए, वो जैसे भी वीडियो दिखाई, फिर क्या होगा? क्या होगा? ये दुनिया जो है अयाशी और रक्सो सुरूर और गफलत में गुजारने के लिए नहीं दी गई, बल्कि आखिरत बनाने, वहां करना सेलिब्रेट, वहां करना जो करना है कर लेना, डांस भाई, माइकल जैक्सन वाले स्टेप्स मांग लेना अल्लाह ताला से, नहीं
جس سے ابھی بریک ڈانس نہیں ہوتا وہاں جا کے کر لیں ہیں بہترین. بلکہ بریک ڈانس کیا ابھی تو اور بہت سارے اسٹیپس آ چکے ہوں گے مارکیٹ میں. کون سے آئے ہوئے بتانا یار عمر نہیں کوئی تو بتاؤ یار. وہ جو ہے وہ ہوتا نا وہ کون سی واٹر واک مون واک نہیں مون واک تو ہے نا اس کی مائیکل جیکسن کی تو ہے. ایک اور وہ آئی تھی نا پانی کتنا چل رہا ہے ایسے اسٹیپ وہ بتاتا ہے 4 دفعہ ایسے اسٹیپ کرنے تو پھر ایسے لگے گا جیسے تم پانی پہ چل رہے ہو اور ایسے وہ پورے بازار میں جو ہے نا ناشتے بجا رہے ہو. کیا ہے یہ بکواس. یہ ہے لہو لاب. صحیح ہے یہ خطرناک. کون سی اسکل دے رہے ہو بھائی لوگوں کو. کس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ ہو رہا ہے کسی کو ٹک ٹاک میں لائک بڑھ رہے ہیں پیسہ آ رہا ہے. آپ پاکستان کی سیم ہوگی تو پھر پیسے نہیں ملیں گے پھر نقصان ہے. اچھا تو ابھی زندگی پڑی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے شیطان کے یہ ہتھ کنڈے. اگلا ہتھ کنڈا کیا ہے اب گناہ زیادہ ہوگا. اب وہ کرتے 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 وہ ٹائم نکلنے لگا. چلو وہ ٹائم آ گیا وہ جو اس نے بولا تھا اب اتنے گناہ ہوا اب کی کیسے معاف ہوں گے بھائی. یہ تو لوجیکل بات نہیں ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے برابر رکھ کے سمجھ رہا ہے. یعنی انسان اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے کہ جیسے وہ خود ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. کہ جیسے وہ خود لوگوں کو معاف نہیں کرتا جب ان کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. جیسے وہ خود معاشرے میں دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ان کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی غلطی پر یہ زیادہ غلطیاں ہونے تو اللہ کو بھی ان کے برابر سمجھ لیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر لیے اب کیا فائدہ. تو یہ کیا ہے یہ شیطان کی وساوس میں سے ہے. شیطان کا ہتھ کنڈا اور یہ سب باطل ہے. یہ تینوں باتیں باطل ہیں. توبہ کی شرائط کو اب توبہ کی شرائطیں آگے بیان ہوں گی تو بتاتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے بھائی نہیں کر سکتے تم. بھاڑ میں ڈالو انجوائے کرو زندگی کو. نماز بھی پڑھنی پڑے گی حق ادا کرنا پڑے گا. چھوڑو توبہ کا کیا فائدہ. صحیح ہے صحیح بھائی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے بہکاووں سے بچائے. اب کیا آ گئی یہ بات گناہ کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی. ٹھیک ہے بھائی ہم جو بھی گائیڈ لائن لیں گے ہدایت لیں گے کہاں سے لیں گے. ارے یہ کیا بات کر دی. امریکہ سے لو ویب سے لو لنکڈن سے لو فیس بک سے لو انسٹاگرام پنٹرسٹ. ارے بھائی کہیں واٹس ایپ کے میسیجز کہاں سے لیں گے قرآن و حدیث سے لیں گے. بھائی گناہ کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اگلی بات ہاں تو کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے بھائی یہ ہے آغاز توبہ کا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے آپ کے اور میرے دل میں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بہت اچھی توفیق دے رہا ہے. اس جذبے کو مضبوط کریں آگے بڑھائیں اور توبہ کی اگلی شرائط پوری کرتی چلے جائیں. کیا الندم توبہ ندامت پچھتاوا ہی کیا ہے توبہ ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر کون سی 4252. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے کیا دل میں خیال آ گیا کہ کیا ہوا. ندامت کیا ہے. ندامت کیا شے ہے یہ کون سی بلا ہے. اللہ سے شرمندہ ہونا دل میں پشیمانی ہونا دل میں اس کو بات کا احساس ہو جانا کہ غلطی ہو گئی تو یہ ابتدا ہے توبہ کی. اس کے بعد کیا طرز عمل ہونا چاہیے میرے بھائیوں جو حدیث میں بتایا گیا الصلاۃ یعنی صلاۃ التوبہ توبہ کی باقاعدہ نماز بیان ہوئی ہے اور اسی کے اندر یہ آیت بھی بیان ہوئی ہے. کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیا کوئی نماز وضو کے بغیر ہوتی ہے نہیں ہوتی نا. صحیح ہے. گناہ کے بعد یہ سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے اللہ معاف فرمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائے. کیا اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بے حیائی انشاءاللہ حیا کا جو سیشن آنے والا ہے کچھ دنوں میں تو اس کے اندر یہ بات کو اچھی طرح ابھی سے سمجھ لیں کہ بے حیائی کا مطلب فحاشی نہیں ہے. صرف اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہوں یہ بھی تو بے حیائی ہے. اللہ نے منع کیا ہے نافرمانی کرنے سے تو تمہیں حیا نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اللہ کے سامنے گناہ. اللہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. گناہوں سے تو بچ جاؤ. اللہ سے نہیں بچ سکتے گناہوں سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے یہ ضمنی بات تھی. تو ابھی لیکن صرف ایک وضو کری اور 2 ٹکرے مار لی 4 ٹکرے مار لی تو کیا ہے یہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ والی نماز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ندامت والی بات. ٹھیک ہے وہ پشیمانی آئی
بہت اچھے طریقے سے وضو کیا, اس کے آغاز میں انجام میں وہ دعا پڑھی, کوئی مسنون دعائیں ذکر ہوئی ہیں, وضو بھی مسنون طریقے سے اچھے طریقے سے کیا, تواتر کے ساتھ, متواتر وہ دل میں ندامت کا خیال موجود ہے, پھر 2 رکعت بہت اچھے طریقے سے ادائیگی کری ہے. تو وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, ٹھیک ہے. تو یہ رکعت بہت آرام سے ٹھہر کے اچھی تلاوت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ جو پڑھنی ہے, پھر اللہ سے معافی مانگے, بس استغفر اللہ بولنے بس بہت ہے. فارمیلٹی نہیں ہے یہ, بلکہ اس کے اندر وہ ایموشنز کے ساتھ اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے, اور تمام اسٹیپ شروع سے لے کے آخر تک صحیح طریقے سے پورے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد نیکیاں اور اطاعت کے کام بکثرت کیے جائیں. ان حسنات یذہبن السیئات, کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر کون سی 114, کہ بھائی جب یہ گناہ ہو جائے تو پھر نیکیاں کی جائیں, ٹھیک ہے نا. جو محنت جو جسم گناہ کے اندر لگایا ہے, اب اسی جسم کو نیکیوں میں لگاؤ تاکہ اس سے بھی پاکی حاصل ہوگی. تو اب یہاں پر دلیل آ گئی, آیت موجود ہے بھائی, نص سے ثابت ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی ہو, اور گناہ کے بعد نیکی کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. ایک اور روایت میں اس طرح بھی بیان کرتے ہیں ترجمہ کرنے والے کہ گناہ کے بعد اس جیسی نیکی کر لیا, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ترمذی کی روایت ہے 1987, ٹھیک ہے. تو طرز عمل نمبر 3, پہلا کیا طرز عمل ہونا چاہیے, ندامت, پشیمانی. دوسرا نماز. پھر تیسرا نیکیاں کرو, اس جیسی نیکی کرو, اور نیکیاں کرو. نیکی کر کے اللہ کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ میں سدھر گیا ہوں, میں مجھ میں چینج آ رہا ہے, میں گمراہی کر رہا تھا, اب میں اچھائی کرنا چاہ رہا ہوں. پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی واقعی چینج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم توبہ کی بنیادی شرائط کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو علماء نے جو بیان کی وہ بعد میں بیان کریں گے, پہلے قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ احادیث دیکھتے ہیں, اور پھر جو ہے جو علماء نے چیدہ نکات بیان کیے ان کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 146. کیا فرمائے کہ البتہ ابھی متن نہیں رکھ رہے وقت کی کمی کی وجہ سے, متن آپ لوگ جو ہے وہ دل میں تلاوت کر لیں. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے, اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے, اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے, تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. توبہ کے بعد اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ توبہ ایک زبانی جمع خرچ کا نام ہے, آج گناہ کیا, توبہ کی, کچھ تھوڑے دن چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ جوائن دا پارٹی ہے. فلم دیکھنے جانا تھا ہفتے کو, تو دیکھ کر آئے, بڑا بھائی امی نے ڈانٹ دیا, ابو نے ڈانٹ دیا, بڑی پشیمانی ندامت ہوئی, کہ بیان بھی سن لیا مفتی طارق مسعود صاحب کا, طارق جمیل صاحب کا ہے, روئے رات بھر. اگلی دفعہ پھر کال آ گئی دوست کی, ہیلو, ہاں رات 3 سے صبح 6 کا شو لگا ہوا ہے, رات 3 سے 5 بجے کا شو لگا ہوا ہے, بس فلم دیکھ کے نکلیں گے, برابر میں مسجد ہے, وہاں پہ فجر کی نماز پڑھ کے تو گھر آئیں گے. ہیں جی, آ جاؤ, پیپر ویپر ہو رہے, چھوڑو بھاڑ میں ڈالو, پروجیکٹ لگا ہوا ہے چھوڑ دو, فلم ضروری ہے. بہت ٹائٹ ریٹنگ چل رہی ہے IMDb پہ, اور کتنی ریٹنگ چل رہی ہے, 8.3 چل رہی ہے. یہ اپنی اصلاح کرنی ہے, اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے. اب اس کی تفسیر ہم نہیں کریں گے, بس ایک بات ہے کہ جس کے ذریعے سے جو آگے آنے والی شرائط ہے وہ واضح ہو جائے. حدیث نبوی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے کسی کی عزت مال یا حق میں زیادتی کی ہو وہ فوری طور پر معافی مانگ لے قیامت سے پہلے, کیونکہ اس دن دینار و درہم کوئی کام نہ آئے گا. اگر اس کے نیک اعمال موجود ہیں تو ان میں سے لے لیا جائے گا. نیک اعمال جو کرنسی ہے, یہاں وقت کرنسی ہے اور وہاں نیک اعمال کرنسی ہوں گے. اس دنیا میں وقت کرنسی ہے اور وہاں نیک اعمال ہے. اس وقت سے وہ اعمال خرید لیتے اور وہاں جا کر پتہ چل رہا دوسروں کو دینے پڑ گئے. ارے بھائی یہ تو بہت ہی خسارے کا سودا ہے. اگر نہیں تو متاثرہ شخص کے گناہ اس پر اگر وہ اعمال نہیں بچے تو اب گناہ لو اس کے ساتھ. خود نہیں ہے تو وہ ان کے گناہ, صحیح بخاری کی حدیث, جی بالکل, ان کے گناہ اب آپ لیں گے. تو کون کون تیار ہے دوسروں کو گناہ لینے؟ جی تیار. کس کے گناہ لیے؟
जिनका हक खाओगे, जिनका हक खाओगे ना तुम, जैसे हमारा हक खाओगे अगर जो है ना टाइम पूरा नहीं दोगे कंपनी को और सैलरी पूरी ले लोगे। अल्लाह ताला एक दूसरे को माफ करने की भी तौफीक अता फरमाए। आपस में माफ करने की भी रविश होनी चाहिए भाई, ये नहीं कि जो है ना उसने आप खाया खामोश हो गए हैं, जाने अनजाने तुझे देख लेंगे आखिरत में हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे तो कुछ देना पड़ेगा। सही है, माफ करने की रविश अपनानी चाहिए। माफी जो है वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है बदला लेने से ज्यादा। जिस शख्स ने किसी की इज्जत मार लिया, ये कौन की बात हो रही है, हुकूक अल्लाह या हुकूक लिबाद? हुकूक लिबाद। हुकूक लिबाद में क्या बात आती है, क्या नाम है, माशरे के अंदर अमूमी तौर पे जो बात बयान की जाती है कि इंसानों के हुकूक लिबाद क्या होंगे, इस्लामी उसमें ज्यादा हुकूक इबाद अच्छा लगता है, वो एक पोर्शन जो अगर डिवाइड करें हम दीन को तो हुकूक इबाद एक ज्यादा पोर्शन अपना लगता है इस्लाम में। अच्छा, तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि हुकूक इबाद ज्यादा वेटेज रखते हैं दीन के अंदर अगर हुकूक अल्लाह को रखा जाए और हुकूक इबाद को रखा जाए, ऐसा आप कह रहे हैं? क्या एक जुमला सुनने में आता है, क्या आप लोग इस बात से मुत्तफिक है कि हुकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हुकूक इबाद माफ नहीं होंगे? जी भाई, सही है। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। इस्लाम कबूल करना भी करना की तौबा है, यानी हर बच्चा दीन फितरत में पैदा होता है, हदीस से साबित है ये बात, हर बच्चा पैदा मुसलमान ही होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी नसरानी या मजूसी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रिवर्ट होता है, कन्वर्ट नहीं, रिवर्ट जब होता है, वापस आता है, तो रिवर्ट क्या है, वापस आना, लौटना, किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह ताला एक पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, बेहतरीन पैकेज, हमारे नेटवर्क पर आओ और जितना पहले बैलेंस यूज किया है, जितना पहले जो भी कुछ कंज्यूम किया है, जितना पहले जो भी वेस्ट किया है, जितने पहले जो भी खराब किया है, बुरा किया है, उन सब के बदले नेकियां ले जाओ, अच्छा ले जाओ, अच्छा कर लो। क्या, हाँ, सूरह फुरकान आयत नंबर 25 क्या फरमाया, हाँ मगर जो कोई तौबा कर ले, ईमान ले और नेक अमल कर दे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को क्या करेंगे, बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे। यानी जब इंसान बहुत देर में उसको हिदायत मिली है और अब जब वो इस्लाम में दाखिल हो रहा है तो उसका अकाउंट खाली नहीं है, नेकियां भरी हुई है। और जो नेक अमाल है वो भी एक हदीस के मुताबिक, अगर जो नेक अमाल है वो भी बरकरार रखे जाएंगे। ये हदीस ढूंढनी है आपने, ठीक है। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है, ठीक है। दूसरा जो कोई से आज का दूसरा या तीसरा जो भी है कि आपने ये हदीस ढूंढनी है, कौन सी, कि जब कोई इंसान कन्वर्ट होता है, सही है, कोई मुसलमान हो जाता है दोबारा, तो उसकी जो नेकियां होती हैं वो बरकरार रखी जाएंगी, उसका सवाब बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। और बुराइयों को तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दी थी दलील कि जो है ना कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ उलमा या मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा गुनाह करने वालों के साथ भी अल्लाह ताला यही मामला करेगा, चाहे वो पहले से मुसलमान थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। आगे बात करते हैं और तौबा की बुनियादी शराइत देखते हैं। उलमाए दीन कुरान और हदीस से 4 शराइत बयान करते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है, दिली नज़ामत, हमने देख ली अभी हदीस की रोशनी में। उसके बाद गुनाह को फौरी छोड़ देना, गुनाह भी कर रहे हैं और तौबा भी कर रहे हैं रोजाना, है ना, ये सही है। अच्छा, ये भी देखेंगे आगे सही है कि नहीं। गुनाह को फौरी छोड़ देना चाहिए, आइंदा ना करने का अहद करना चाहिए। ये अहद करना भी जरूरी है। इंसान जब कमिटमेंट करता है ना, तो जितना सलीमुल फितरत इंसान है वो अपनी कमिटमेंट की पासदारी करता है। यार मैंने वो चीज कमिट करी है तो मुझे वो करनी है, सही है। एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लूं तो जुमला मुकम्मल करें, एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लूं तो अपनी भी नहीं सुनता। कमिटमेंट अगर सीखी तो हमने किससे भी सीखी, चुलबुल पांडे से। क्या नाम था उसका, सलमान खान का क्या नाम था उस फिल्म में, चुलबुल पांडे था। मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट है 2017 तक, सही है। तो अगर कमिटमेंट भी सीखनी है तो हम कहाँ देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं, शाहरुख खान को देख रहे हैं भाई। ईसाइयत सीखनी है, टर्मिनेटर, आई विल बी बैक, सही है। टर्मिनेटर पार्ट 2 आना, वो आखिर में बोल के जा रहा है आई विल बी बैक।
अच्छा भाई, आखिरी शर्त क्या है? हक वापस करना। अब ये जो हक वापस करना है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। किसका हक वापस करना है? क्या क्या खाया है, क्या क्या लिया है, हक किसका हक है? ये हाँ, तो बहुत तरीके के होते हैं, यानी आप किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको हम कैटेगराइज करें ना, हम कैटेगराइज करें कि भाई कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, वो क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं हक की। चले ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं, जहन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे, सोचते रहे, और जब वो बात सामने आएगी तो उससे अपना जो जवाब है वेरीफाई कर लें। टाइम नहीं है, वरना हम आपसे इनपुट लेते हैं, जाहिर सी बात है। आगे बात करते हैं, बहुत जरूरी बात है सोचने की, और वो क्या बात है सोचने की? खैर ये सब किस लिए, किस लिए जो सारी शराइत पूरी करनी है, किस लिए? हाँ ठीक है, ये जो शराइत जो पूरी करनी है किस लिए? अल्लाह के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार कोई तौबा कर रहा होता है ना, या गुनाहों को छोड़ रहा होता है, हर दफा वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा होता। सही है, क्या होता है? कौन सी तौबा अल्लाह के लिए नहीं है? सेहत खराब होने का डर, सिगरेट छोड़ दी, पॉर्न देखना छोड़ दिया, सेहत खराब हो रही, डॉक्टर और ये बोल रहे हैं कि इस तरह से जो है ना खराब हो जाता है। मोबाइल देखते थे रात भर, आंखें खराब हो रही हैं, तो छोड़ दिया उसको, तो अच्छी बात है, बुरा ही नहीं, गुनाह नहीं है कि दूसरी जगह छोड़ दिया। फिर अब वो काम नहीं करोगे तो वो ना करने का गुनाह नहीं मिलेगा, करने का गुनाह नहीं मिलेगा, ये तो बच गए। लेकिन अगर अल्लाह के लिए करते तो फिर पैकेज भी बड़ा अच्छा था, फिर अल्लाह ताला करीब भी करते हैं, उसके फायदे भी हासिल होते हैं, वो जो है नेमत रहमत बरकतें भी हासिल होती। अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन और क्या हो सकता है? किस लिए छूट दी कोई काम? लोग क्या कहें? एक तो जमाने का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। सही, सबसे बड़ा रोग ये लगा हुआ है आज कि लोग क्या कहेंगे। अगर मेरे पास छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेनी है, बराबर वाले के पास है, लोग क्या कहेंगे। अगर मेरी बेटी की शादी है और लोग बोलेंगे वो करोड़पति आदमी है, फैक्ट्री चलाता है या ऑफिस चलाते करता है, ये देखो जरा कैसे कंजूसों की तरह शादी करेंगे, लोग क्या कहेंगे। हैं, खाने के कितने नवाकसाम के होने चाहिए तकरीबात के अंदर, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहते रहे, अल्लाह क्या कहता है ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद शोहरत और हैसियत के लिए, यानी कि वो चीज आपको मयूब है, यानी वो आपको जो है क्या नाम है, आपकी स्टेटस पे वो जो गुनाह है आपके स्टेटस को सूट नहीं करता, इसलिए आप नहीं कर रहे। और क्या, इसकी क्या मिसाल हो सकती है, बताएं आप लोग। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा गुनाह है स्टेटस और हैसियत से मेरे मुताबिकत नहीं रखता? स्मोकिंग करा था वो सही लग रहा और स्मोकिंग तो सब है ही, तो चर्च पीने को तैयार है लोग खड़े होकर बीच में, है वीड वीड, और वीड थोड़ी, अब तो आइस आइस चलेगी। सेलिब्रिटी तो पाउडर, व्हाइट पाउडर नहीं, भाई वो जो है ना गुटखा खाता था, गुटखा, पान खाता था, कुलियां करता था, है। अब अल्लाह ताला ने पैसा वैसा आ गया, वो कर दिया, बड़ा आलीशान कर दिया, फिर वो पान की पिचकारी मारते हुए वो तो लोगों डिफेंस के लोगों में बैठना उठना है, तो अब क्या होगा, वहां पिचकारी मारेगा नहीं, वहां निकालेगा सिगार। सही है, तो मेरे स्टेटस को ड्रेप नहीं देता, इसलिए मैं नहीं करता। बाहर आकर जो ना पानी के छिड़काव करता था, पूरे गली को नहलाता था, पानी जाया करता था बंदा, ठीक है। अब क्यों नहीं करते? अरे यार इनको देखो, हैं, इतने बड़े सीईओ हैं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको इतनी तमीज नहीं है कि जो ना पानी को खर्च नहीं करना, इको फ्रेंडली होना चाहिए, उल्टा पानी बहा रहे हैं। कितने लोगों के काम आ सकता था ये पानी। वो हो, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो। मेरे जो स्टेटस को, सीईओ को जो है ये जो है ये पानी जो है ना रोज जो है ना छिड़काव करना है, अब कौन कर रहा है? माली कर रहा है। मौका ही नहीं मिला। सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? जिसको मौका नहीं। ये भी शुक्र है अल्लाह का शुक्र है कि तौफीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मौका मिलता है तो क्या होगा, तो फिर लग पता जाता। यानी और क्या है, एक बंदा क्या चोरी की नियत से, चोर है, प्रोफेशनल चोर है, प्रोफेशनल डकैत है, और कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, हैं, गार्ड ने देख लिया,
تو وہ بچ گیا, وہ گناہ نہیں کر سکا, صحیح ہے نا. اور پھر اس نے کہا یہ توبہ کرتا ہوں جب آئندہ گھر میں آؤں. بھائی بڑے خونخوار کتے اور بڑے ہی چالاک باڈی گارڈ ہیں ان کے, وہ چالاک گارڈ ہیں, صحیح ہے. تو میں توبہ کرتا ہوں, یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, یا کوئی الفاظ ہوتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے کام ہوں. یہ کون سی توبہ ہے بھائی؟ یہ عجیب و غریب سی توبہ جو ہے نا معاشرے کے اندر رائج ہے. آگے چلتے ہیں, کچھ کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں. حق واپس کرنے سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ بھائی انسانوں کے حقوق اور یہ حقوق اور وہ حقوق, لیکن آپ ایک چیز بھولو, سب سے پہلے اللہ کا حق ہے بھائی. سب سے پہلا اولین حق اللہ کا حق. بھول جاؤ سارے حق, پہلے کس کا حق؟ اللہ. اگر آپ حقوق العباد میں بھی کمی کرتے ہیں, اگر کسی بندے کو بھی ستاتے ہیں, تو وہ آخر میں بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا. یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا کہ اللہ سے معافی نہیں مانگنی, بندے سے مانگ لو خود ہی معاف ہو جائیں گے, آٹو پہ لگے ہوئے گناہ, بندے سے سیٹل کر لو. ابھی اس کو سمجھیں گے خیر انشاءاللہ آگے. اللہ کا حق سب سے پہلے. اب آپ نے اللہ کی دی ہوئی باڈی, اللہ کی دی ہوئی صلاحیت, اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی اسکلز, اللہ کی دی ہوئی اولاد, اللہ کی دیا ہوا گھر, ہر چیز اللہ کی دی ہوئی, اس سے آپ نے گناہ کیا, تو یہ نہیں لوٹاؤ گے کیا؟ یہ کیسے لوٹاؤ گے؟ یہ اللہ کا کیسے لوٹاؤ گے بھائی؟ یہ حق تلفی نہیں کری اللہ کے حقوق میں سے, اللہ کی چیزوں کو یوز کر کے ہی تو گناہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ پورن فلم دیکھی ہے, پورن ویڈیو دیکھی ہے, کیسے دیکھی ہے؟ آنکھیں کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. انگلیوں سے ٹائپ کس نے کرا؟ انگلیاں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. وہ انٹرنیٹ, وہ پیسے, وہ سب جو بھی کچھ ہے, چیزیں ریسورس اللہ کی یوز کر کے, اور بندوں کے حقوق کے جو ہے نا وہ راگل اپنا. خیر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھانے کے لیے ہی یہ نشست ہو رہی ہے. تو اللہ کا حق, تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو صلاحیتیں لگائی تھی گناہ کرنے میں, ان کو اب کھپانا ہے نیکیاں کرنے. وہ آنکھیں اب کوئی نیک کام کرنے کے لیے استعمال ہو, اب وہ ہاتھ انگلیاں کوئی نیک کام کرنے کے لیے استعمال ہو. تو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی گناہ کرو تم اس جیسی نیکی یا نیکی کر لیا کرو, کیونکہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہے. بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. کون کون سی؟ اب میں نے ایک کلو دے دیا, بندوں کے مالی حقوق. اب کون کون سے حقوق ہو سکتے ہیں بندوں جس کی حق تلفی کرتے ہیں ہم؟ ارے بھیا یہ تو کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے نا, اب تو مالی سے سمجھ گئے نا. مالی کا مطلب وہ تھوڑی کہ پھول کی رکھوالی کرے گا, اب مال سے ریلیٹڈ ہی ہے نا یہ, پیسہ یہ تو ہو گیا. کیٹیگری اگلی کیا ہے؟ مالی حقوق. ہاں اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح ہے, عزت. چلو ٹھیک ہے. اور مالی حقوق اور عزت والے ہو گئے. اور کوئی بات پوری کر مالی جانی, وہ قتل ہی کر دیا بندے کو قتل ہی کر دیا, سر پھاڑ دیا اس کا. صحیح ہے. مالی حقوق, جانی حقوق, اور تیسرا جو عزت ہے یا غیبت ہے یا بہتان ہے یا اس کو گالی دی ہے, کچھ بھی ہے, یہ ہے اخلاقی حقوق. ٹھیک ہے. تو بندوں کی یہ 3 طرح کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان 3 طریقوں سے ہم ان کا حق مارتے ہیں, جس کی ہمیں توبہ کرنی ہوتی ہے. اور اس توبہ کے لیے ایک شرط کیا ہے کہ ان کا حق واپس کیا جائے. مالی حق ہے تو اس کا حق واپس کرو, ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بندوں کے اخلاقی حقوق ہیں, ہاں بھائی یہ کیسے واپس ہوں گے؟ غیبت ہے, تہمت ہے, بہتان, گالی, یہ وہ سارا کچھ کیسے ہوں گے واپس؟ یہ کیسے واپس؟ اور ہٹ جائے اس کی. یار میں نے آپ کو پیٹ پیچھے جو نا کالا اور موٹا بولا تھا, بولے حالانکہ وہ ہو, بولے اس وقت تو گھر کے چھوکو گے اور پھر ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیا. پھر دیتے ہیں آگے رہنمائی دیتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا, بندوں کے جانی حقوق قتل کر دیا تو وہ کیسے حق ادا ہوگا آگے آنے والی سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے. غیبت یا تہمت, ٹھیک ہے, کیسے ادائیگی ہوگی اس کی؟ کہ اس میں دیکھنا پڑے گا مصالح اور مفاسد کا موازنہ. مشکل لفظ ہے کہ کون شخص ہے جو مصلحت پسند ہے اور کون فسادی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ایسا شخص ہے جس غیبت کسے کہتے ہیں وہ برائی موجود ہے, اور تہمت کسے کہتے ہیں وہ برائی موجود نہیں ہے, ان کا ذکر کیا گیا کسی محفل کے اندر, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس سے واپس معافی مانگنی ہے, اس سے ایکسکیوز کرنا ہے, تو کیا وہ کس نیچر کا آدمی. اگر وہ اس نیچر کا آدمی ہے کہ وہ فسادی ہے, یا وہ ناراض ہو جائے گا, یا وہ اور بگڑ جائے گا, تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ پھر اس کے لیے دعا استغفار کریں, اس کے لیے کوئی صدقہ کریں, اس سے اللہ سے معافی پھر بھی مانگنی ہے. صحیح ہے بھائی.
اور مصالح ہیں, مصلحت پسند آدمی ہے تو پھر اس سے ایکسکیوز کریں اور اس سے بلائیں کریں, اور پھر کیا کریں, اسی مجلس میں جہاں یہ حرکت کی ہے, بیٹھے ہوئے نا سب لوگ اسی ہال کے اندر اپنے روم میں کریے بات, اسی مجلس میں اس جھوٹ کا اقرار کریں کہ میں نے یہ جھوٹ بولا یا یہ میں نے غلطی غیبت تھی تو غلطی کا اقرار کریں, اور پھر اس بندے کی تعریف کریں, یعنی جھوٹی تعریف کریں. جھوٹی تعریف پھر بھی نہیں کرنی ہے, جو اس کے اندر کوئی اچھائی ہے اس اچھائی کو ہائی لائٹ کر کے بیان کریں, یہ اس طرح سے اس کا حق ادا ہو رہا ہے. جس کی غیبت کی اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہوئی, یہ بات بیان کی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر دیکھیے حقوق العباد میں جو فرق ہے یا جو ابھی ہم فرق سمجھ رہے ہیں کہ مالی حقوق اور اخلاقی حقوق میں کیا ہوتا ہے عمومی طور پر رویہ لوگوں کا. اخلاقی حقوق کسی کی برائی کریے, کسی کو برا بلا کہا, گالی دیے, غیبت کی, وہ سارا کچھ اگر یہ بتا دی ہے نا سامنے والے کو تو وہ ہمیشہ ناراض ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن مثال کے طور پہ کسی بندے کا مال کھایا, کچھ بھی کیا ہے اور وہ مال واپس کرنا ہے تو وہ بندہ کیا کہے گا, تم میرا مال لے کر آ کر تیری ایسی کی تیسی, ایسا کچھ نہیں. ویلکم ویلکم دیجیے, لائیے لائیے, ارے چھوڑو بھائی, کوئی گلے ملو یار, ایسے ہی ہے کہ آ جاؤ بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, پیسے آ گئے بس, پیسے رکھو بیٹے, یہ رکھو, آؤ بھائی آؤ, سیلیبریٹ کرتے ہیں, چائے پلاؤ بھائی ماموں کو, چاچا کو چائے پلاؤ, تائے کو چائے, یہ آپس میں مارتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا, وراثت کے پیسے مار لیے, اور جو ہے کیا نام ہے, اور کون سے ہوتے ہیں وصیت کی وراثت کے, اس کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں وہ مال میں, یعنی کہ بزنس کے اندر کھا گئے پیسے. تو یہ جیسے پیسے دیکھیں انسان کا چہرہ بالکل اشاش بشاش, اور اگر اپنی برائی سنی تو بس پھر وہ جوتا لے کے دوڑے آپ کے پیچھے, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ہے کہ پھر اس میں ہمارے پاس کیا ہے رہنما اصول کہ مالی حقوق زڑے ہوئے جا کر دیں, ادائیگی کریں, اس کو پورا کریں, اور جو اخلاقی ہیں ان میں یہ جو دوسرے جو سٹیپ پیچھے بتائیں, اعتراض کریں ان کو بتانے سے, اگر بتانے سے وہ مان جائے تو بہت اچھی بات ہے, بتا دینا ہی بہرحال بہتر. جان بوجھ کر قتل کرنے والا کس کا حق ادا کرے, اس میں سب سے پہلا اللہ کا حق ادا کرے. کیسے؟ معافی مانگا. جی ہاں, اذان مغرب ہو رہی ہے اور مغرب کے بعد 5 منٹ کی بات اور ہوگی, پھر مکمل ہو جائے گا سیشن مغرب کی اذان کے بعد. جی, جو لوگ نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں پہلے سیشن چھوڑ جاتے ہیں, وہ لاسٹ جو آج کا ملا کے 4 سیشن ہیں تو وہ انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے کچھ دنوں کے اندر, آنے والے دنوں. یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جان بوجھ کر قتل کرنے والا کس کا حق ادا کرے, پہلے تو اللہ کا حق ادا کرے, اللہ سے معافی مانگے کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہ بہت بڑا فساد ہے, اور یہ قابل قبول عمل نہیں ہے. تو یہ تو اس نے اللہ سے بھی بغاوت کی ہے, سرکشی کی ہے, تو اللہ سے نہیں مانگے گا کیا معافی,
حقوقی بات کرا کر آپ کے رہتی ہے دنیا. وہ بھول گئی کہ اللہ کا حق بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے بھائی. سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے. اللہ کے بندے کو قتل کر دیا تو اس کی اللہ, وہ بندہ اللہ کی پراپرٹی ہے, اللہ کی ملکیت ہے. وہ بندہ اللہ کا سب سے پہلے, پھر کسی اور کا ہے. اس کے بعد بندوں کے لیے کیا ہے کہ مقتول کا حق, جس کو مار دیا اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اس کے لیے استغفار, اس کے لیے بھی دعائیں, اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا اس کو. لیکن وہ بھی کیا کرے گا؟ جب اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس مقتول کو آخرت میں کچھ عطا فرما دیں گے اپنے پاس سے انشاءاللہ, اگر توبہ قبول کرتے ہیں. کس کی؟ اس معافی مانگنے والے کی. اور دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو کیا دینا ہوگا؟ یا تو قصاص ہوگا, وہ ورثاء کے فیصلے کے مطابق, یا تو اپنی جان دے گا وہ, چاہیے نا, اس کو سولی پہ, پھانسی پہ, یا اس کے بدلے قتل کیا جائے گا, یا پھر کیا ہوگا؟ دیت. قصاص میں تو قصاص کے بعد اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ سے معافی نہیں مانگی تو بس پھر ہو گیا کام. انشاءاللہ اللہ سے توقع ہے, توقعات اچھی رکھنی چاہیے, توقعات اچھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگلی سلائیڈ ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب یہ ہم پھر یہ ایک نیا ٹاپک ہے, تو اگلی نشست سے ہی انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. بس ایک ضمنی بات یہ ہے کہ غیبت اور بہتان کی بات آئی ہے, تہمت کی بات آئی, تو اب آپ لوگوں نے یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں, تو بہتان کسے کہتے ہیں غیبت. محفل میں سامنے نہیں ہے وہ شخص, اور اس کی وہ بات بیان کی جائے جیسے کہ عبدالرافع بیان کر رہے ہیں کہ جو اس میں موجود ہے, اور اس کو چاہے برائی بنا کر بیان کیا جائے یا اس کو برائی کے انداز میں پیش کیا جائے. کسی کی اچھائی کی جائے گی تو اس سے تو اس کو برا لگنے والا نہیں ہے نا, جس سے اس کو برا لگ رہا ہو تو بہت خطرناک بات. یعنی ہم جو ہے وہ بے دھڑک بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں جو اس میں ہے, جو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی غلط بات ہے, تو وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی. پروفیشنل جیلسی میں بھی ہو سکتا ہے, رشتوں کی جیلسی میں بھی ہو سکتا ہے, تو یہ مذاق بات نہیں ہے, مذاق بات نہیں. اور اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہوتا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین سے اکثر یہ ہوتی ہے, یہ غلطی ہوتی ہے, اور جو ہے ان کو اس کا زیادہ احساس کرنا چاہیے, لیکن مردوں سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے, کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے, بچنا سب کو ہے. خواتین جو ہے اگر رشتے ڈسکس کرتی رہیں گی, یعنی گھر میں اگر کوئی گھر میں بہو ہے تو وہ اگر اپنی ساس اور نند کو ڈسکس کرے گی تو لامحالہ وہ کوئی غیبت کر جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کوئی نند جو ہے وہ اپنی بھابھیوں کو ڈسکس کرے گی, اپنے ان لاز کو ڈسکس کرے گی, ان لاز دوسروں کو ڈسکس کریں گے تو لامحالہ وہ غیبت کر جائیں گے. جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان رشتوں کو, وہ کوئی اچھائی کرنے کے لیے نہیں کر رہے, اکثر برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی. تو یہ ڈسکشن سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ بھی گناہوں کی طرف جائے. کوئی باولا ہے, کوئی پاگل ہے, اسے اچھائی ڈسکس کرتا رہے گا, نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا, بالکل ان نیچرل ہے, بالکل ہی ان نیچرل. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو بتائیں کہ ایک بڑا انگریزی کی کہاوت ہے, بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جو آرڈنری مائنڈز ہوتے ہیں وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ پیپل ڈسکس کرتے ہیں, ذاتیات ڈسکس کرتے ہیں, وہ انسانوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور ایوریج مائنڈ کیا کرتے ہیں؟ ایوریج مائنڈ نہیں, جو بہترین مائنڈ ہے وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتا ہے. ایوریج مائنڈ کیا کرتا ہے؟ ڈسکس حالات کے اوپر ڈسکس, پولیٹیشنز پہ, حالات پہ, انوائرمنٹ پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اوپر والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مثبت بات کرتے ہیں, آئیڈیاز پر ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا, دیکھیں یہ اسی وجہ سے سمجھ لیجیے, کسی بھی وجہ سے بندہ گناہوں سے رک جائے, گناہوں سے تو رک جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ لیں بہت ساری چیزوں کو اگر چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹی ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں جو ہے گناہوں سے پاک صاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لا کے کھڑا کر دے اللہ کے سامنے کہ جب ہم بالکل صاف ستھرے ہوں, جیسے ہم آج غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے آخرت میں ہم جو توبہ کرنے والے گناہ ان سے توبہ کرنے کے بعد
جن سے استغفار کرنا ہے ان سے استغفار کرنے کے بعد، جن کا حق ادا کرنا ہے ان کا حق ادا کرنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی معاف کروا دے اور آخرت میں سرخرو کرنا. ٹھیک ہے بھائی. یا کوئی آپ میں سے کوئی حساب دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا یا اپنی خطاؤں کا؟ کوئی حساب نہیں دے سکتا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ واحسن الجزا. اب جو ہے ہم نماز مغرب ادا کریں گے بعد میں انشاءاللہ. جزاک